بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک علماء انبیاء کے وارث۔ اس وقت ہم علماء حق میں سے ایک عالم ربانی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ شیر محمد اویسی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ چین پور شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے ہو چکی ہیں اور باقی انشاءاللہ آپ کچھ آپ کے بارے میں آج اظہار خیال کرے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائین، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے علم کے 2 برتن حاصل کی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ 2 علم، ایک علم شریعت ہے اور ایک علم الاسرار۔ حضرت مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث صرف وہی عالم ہو سکتا ہے جس کے پاس دونوں علم ظاہر بھی ہو، یعنی شریعت مطہرہ کا علم بھی ہو اور باطنی علم بھی ہو، علم الاسرار بھی اس کے پاس موجود ہو، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا وارث اور حضور کا نائب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ شیر محمد اویسی قادری چین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دونوں علوم کے حامل تھے۔ آپ کے پاس علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا، اور یہ دونوں علم نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہونے کی حیثیت سے حضور کی میراث ملی ہے اور اپنے آباء و اجداد کی میراث ملی، اور یہ علوم آپ کو اپنے گھر سے ہی، اپنے والد گرامی سے ملی۔ جو نبی کریم علیہ السلام کا وارث ہوتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نیابت یہ ہے کہ جس طرح آپ تعلیم و تعلم کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کریم علیہ السلام کتاب سکھانے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد شریعت ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے ارشادات لوگوں کو سکھانے آئے حضور، اور شریعت جو اللہ نے آپ کو اپنا طریقہ عطا فرمایا تھا زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ حضور کی سنت مبارکہ، یہ سکھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ،
اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے۔ تو جو عالم حق ہوتا ہے وہ پوری میراث پاتا ہے، وارث وہ ہوتا ہے جو پوری میراث پائے۔ وارث وہ نہیں ہوتا جسے کچھ میراث ملی اور کچھ نہ ملی۔ پوری میراث سے اس کا حصہ اس کو ملتا ہے جو وارث ہوتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا مجدد پاک نے کہ وہی عالم نبی کریم علیہ السلام کا وارث ہے جس کے پاس دونوں علم ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن۔ لہذا پھر جس طرح نبی کریم علیہ السلام اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں، اسی طرح یہ جو حضور کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ حضور شیر ربانی خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی طرح کے علماء حق میں سے تھے۔ آپ معلم بھی تھے، آپ مرشد بھی تھے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ آپ درس نظامی پڑھاتے تھے اور طلباء کو آپ نے فیض یاب فرمایا۔ اسی طرح لوگ جو آپ کے مرید ہوتے ان کی تربیت کا اہتمام بھی آپ فرماتے۔ تو سال میں، کیونکہ دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں بیعت کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہ ہر وقت تو وہاں نہیں رہ سکتے، تو سال میں 2 مرتبہ لوگ آپ کے حضور حاضر ہوتے۔ آگے پیچھے بھی کچھ لوگ آتے رہتے تھے، لیکن 2 تقریبات ہوتی، 2 تقریبیں ہوتی جن کا نام عرس، ایک گرمیوں میں ہوتا، ایک سردیوں میں ہوتا۔ تو اس میں جو وعظ و نصیحت ہوتی، جس دور میں رہا ہوں، مجھ سے پہلے کس طرح ہوتا رہا وہ اللہ جانتا ہے، مجھ سے پہلے والے لوگ جانتے ہیں۔ جب میں وہاں رہا ہوں تو اس وقت پروگرام اس طرح ہوتا تھا کہ مریدین جمع ہو جاتے تھے اور رات کو یا تو حضور خواجہ صاحب کا بیان ہوتا تھا، حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تربیتی بیان ہوتا تھا، تربیتی بیان ہوتا تھا، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ کا بیان ہوتا تھا، اور علم ظاہر اور علم باطن دونوں علوم آپ لوگوں کی طرف منتقل فرماتے تھے۔ یا پھر آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا، یا آپ کے پوتے حضرت خواجہ فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا۔ تو اس طرح یہ سال میں 2 مرتبہ ایک تربیتی کلاس ہوتی مریدین کے لیے۔ اور میری آنکھوں نے یہ بات دیکھی ہے آپ کے مریدین میں، کیونکہ میرے والد گرامی حضرت صوفی میاں اللہ دیتا صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرید تھے، آپ کے عاشق تھے، اور ہر وقت مرشد کے تصور میں رہنے والے وہ شخص تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب وہ وہاں سے ہو کے جاتے تو ان پر بڑے گہرے اثرات اپنی مرشد کی صحبت کے دکھائی دیتے رہتے، اور 6 ماہ کے بعد پھر پروگرام ہوتا، پھر یہ لوگ حاضر ہو جاتے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے پیکر نظر آتے تھے آپ کے مرید۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہی آپ لوگوں کی تربیت فرماتے تھے۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، یعنی مختلف جو آپ کے اوصاف ہیں ان پہ بات کو میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی سانس میں بھی شفا ہوتی ہے، ان کی نظر میں بھی شفا ہوتی ہے، جس پر ان کی نظر پڑتی ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔
اور جس کو وہ پھونک مار دیتی ہیں اس کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ یہ دم اور تعویذ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے خانقاہوں پر۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بزرگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، آبا و اجداد کچھ لوگوں کے، تو وہ ان جیسا علم حاصل نہیں کر پاتے، علم دین حاصل نہیں کرتے، لیکن وہ جو بزرگ کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہوتی ہے، وہ اس کو بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ صرف پھر علم پڑھنا تو چونکہ مشکل ہوتا ہے نا، درس نظامی کرنا اس میں تھوڑی سی مشقت پڑتی ہے، اس طرح وہ نہیں جاتے، وہ صرف جو آسان سا کام ہے نا، تعویذ اور دم وغیرہ، اس کا سہارا لیتے ہیں اپنی گدی کو چلانے کے لیے۔ لیکن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہوتے ہیں، وہ حضور کی میراث علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس یہ چیز بھی ہوتی ہے، یہ دم بھی وہ کر دیتے ہیں، چونکہ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دم میں بھی بڑی شفا تھی۔ اس حوالے سے بھی میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ ہمارا تو یہ مشاہدہ ہے کہ جب بھی ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کو تکلیف ہوتی، تو کوئی بیماری آ جاتی، تو ہمارے والد گرامی ہمیں اٹھا کے پیر و مرشد کے پاس لے جاتے، ہمیں دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ دم کر دیتے، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پر پیرا میں اس وقت ہماری رہائش تھی، والد صاحب کے جاننے والے ایک حسین شاہ نام کے ایک شخص تھے، مسلکن وہابی تھے۔ ان کو ایک تکلیف ہو گئی، بغل میں پھوڑا نکلتا ہے بعض لوگوں کو، اس کو کچھرالی کہا جاتا ہے پنجابی۔ وہ تکلیف ان کو ہو گئی، بڑے علاج کروائے، فرق نہ پڑا۔ ایک دن والد صاحب سے وہ کہنے لگے کہ میاں جی میں نے بڑے علاج کروائے ہیں، یہ میری کچھرالیاں مجھے بہت تنگ کر رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شاہ جی اگر تم یقین کر لو تو میں اپنے مرشد سے کوئی چیز دم کروا کے لا دیتا ہوں، اگر تمہارا یقین ہو تو پھر شفا تو اللہ پاک دے دے گا، میرا پورا یقین۔ اس نے کہا میں بہت تنگ ہوں، آپ مجھے کوئی چیز دم کروا کے لا دیں۔ والد صاحب جب حاضر ہوئے چین پور شریف، تو آپ نے عرض کیا تو سرکار خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اس پہ پھونک مار کے دے دیا۔ جو ہی وہ اس پھوڑے پہ لگایا حسین شاہ صاحب نے، تو پھر فور اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ پھر وہ مان گیا کہ ہاں بھائی یہ میاں اللہ صاحب کے مرشد جو ہیں وہ قابل ہیں۔ تو یہ ان کی اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی پھونکوں میں بھی شفا ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں بھی شفا ہوتی ہے، جو عاجز نے اپنی آنکھوں سے خواجہ صاحب میں دیکھی۔ اور اخلاق حسنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بھی یہ پیکر ہوتے ہیں، حضور کی سنت کے بھی پیکر ہوتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اور آپ کی عاجزی کا بھی ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کی اجازت سے، آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے میں اور آپ کے پوتے جناب پیر طریقت رہبر شریعت حافظ مولانا سعید احمد صاحب